ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ کون سی چیز انسان کی شخصیت کو نکھارتی اور دائمی شہرت دے جاتی ہے؟ انسان کا حسن، انسان کی خوبصورتی، انسان کی وجاہت، انسان کا حسب و نسب، انسان کا عہدہ، انسان کی دولت، انسان کی زمین، انسان کی جائیداد، انسان کی پراپرٹی، انسان کا لمبا چوڑا کاروبار، انسان کی شہرت، انسان کی طاقت، انسان کا اثر و رسوخ یا انسان کا علم؟ جی نہیں، ان میں سے کوئی سی بھی چیز انسان کو در حقیقت نہ تو خوبصورت بناتی ہے، نہ اس کی شخصیت کو نکھارتی ہے، اور نہ ہی انسان کو دائمی شہرت عطا کرتی ہے۔ ہاں، کسی حد تک انسان کا علم اسے اپنے ہم عصروں میں ممتاز ضرور کرتا ہے، کسی حد تک انسان کی شخصیت میں نکھار بھی پیدا کرتا ہے، مگر اسے شہرت دوام نہیں دیتا، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، مگر کیا ہوا؟ لہٰذا علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ ڈیئر آڈینس، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو نکھارتی، انسان کو صحیح معنوں میں خوبصورت بناتی اور اسے دائمی شہرت دے جاتی ہے؟ تو جناب، وہ ہے انسان کا کریکٹر، انسان کا کردار۔ ڈیئر آڈینس، کردار اگر اعلیٰ ہو تو امر ہو جاتا ہے، ورنہ دفن ہو جاتا ہے۔ جیسے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اعلیٰ کردار کی بدولت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور یزید اپنے کریہہ کردار کی بدولت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس کا مظاہرہ آپ روزمرہ زندگی میں ٹی وی ڈراموں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فکشن ہے، محض ڈرامہ ہے، مگر نیگیٹو یا منفی کردار آپ وہاں بھی برداشت نہیں کرتے، جبکہ اس کے برعکس عام سا انسان مثبت کردار کے ساتھ آپ کو اپنی جانب اٹریکٹ کر لیتا ہے، اور آپ دل سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ اگر پھر اسکرپٹ کے مطابق کچھ برا ہو بھی جائے تو آپ پروڈیوسر سمیت رائٹر اور ڈائریکٹر سبھی کو اپنے نشانے پہ رکھتے ہیں اور پھر خوب ان کے لتے لیتے ہیں، یعنی اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ بالکل یہی چیز روزمرہ زندگی پہ صادق آتی ہے۔ اگر فکشن میں، ناولز میں، موویز میں، ڈراموں میں نیگیٹیوٹی برداشت نہیں تو پھر ریئل لائف میں اسے کون برداشت کرے گا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پہ؟ مگر اس حقیقت کے باوجود ہمارے معاشرے میں انسانیت بہت کم اور حیوانیت بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ پازیٹیوٹی بہت کم مگر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ اور ہر جگہ نظر آتی ہے۔ وجہ اس کی کردار سازی کا نہ ہونا ہے، وجہ اس کی کردار سازی پہ معاشرے کی عدم توجہ ہے، وجہ اس کی والدین اور اساتذہ کی عدم توجہ اور توجہ کا نہ ہونا ہے۔ ڈیئر آڈینس، ان فیکٹ کردار ہمارے معاشرے کی ترجیح رہا ہی نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کی ترجیح تو کچھ اور ہی ہے، اور وہ ہے دولت، عہدہ اور سٹیٹس۔ تعجب ہے، انسان کو اس عارضی دنیا میں اپنے سٹیٹس کی فکر ہے، مگر اپنے رب کے ہاں اپنے سٹیٹس کی کوئی فکر نہیں۔ اس دائمی زندگی میں جس میں اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس میں اپنے سٹیٹس کی کوئی فکر نہیں، مقام فکر ہے۔ ڈیئر آڈینس، انسان کے تمام تر اوصاف، تمام تر عادات، تمام تر خوبیوں کو اگر مجتمع کیا جائے تو انسان کا کردار بنتا ہے۔ ان میں سے ہر خوبی کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، مگر انسان کا اخلاق اسے عظیم تر بنا دیتا ہے، اور پھر اخلاق ہی کی ایک جہت، ظرف، جو انسان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ انسان کا ظرف جتنا بڑا ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا، اتنا ہی وہ عظیم انسان کہلائے گا۔ ظرف کا مطلب ہے حوصلہ، برداشت، تحمل،
بردباری، دانائی۔ انسان اپنی ان خوبیوں کو روزمرہ زندگی میں جب پریکٹس کرتا ہے تو بہت جلد ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، اعلیٰ مقام و مرتبہ پا لیتا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ ظرفی در حقیقت راست بازی کو جنم دیتی ہے۔ راست بازی بلند کرداری کی تشکیل کرتی ہے، اور بلند کرداری انسان کی عظمت کی واضح دلیل اور سند ہے۔ اس لیے تکبر سے بچو۔ تکبر میں ذلت اور خواری ہے، جبکہ عجز میں سربلندی اور دائمی حیات ہے۔ ویسے انسان کے ظرف کا پتہ مشکل وقت، دکھ تکلیف اور مصیبت میں لگتا ہے کہ اس میں کتنی برداشت ہے، کتنا تحمل ہے، کتنی بردباری ہے، کتنی دانائی ہے۔ جتنی برداشت اتنا ہی بڑا نام۔ ڈیئر آڈینس، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کس ہستی کا اخلاق عظیم تر ہوگا، اور کس کا ظرف عظیم تر ہوگا اور اعلیٰ ہوگا۔ آپ اپنے اعلیٰ ظرف کی بدولت بے مثال کردار کے مالک ہیں، جن کا اس دنیا میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں لایا۔ پھر آپ کے ساتھی خلفائے راشدین کے عظیم کرداروں کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دیکھیے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پہ نظر ڈالیے تو یہ تمام تر ہستیاں اپنے اعلیٰ ظرف کی بدولت، بلند کرداری کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک دلوں میں گھر کر گئی ہیں اور زندہ و جاوید ہو گئی ہیں، کہ آج دنیا بھر کے مسلمان ان کا نام انتہائی عقیدت و احترام سے لیتے ہیں۔ اقبال نے کیا ہی خوب کہا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ مقام و مرتبے کے لیے خود کو جھکانا پڑتا ہے، ثمر آور درخت کی طرح جھکنا پڑتا ہے۔ دریا کو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، اپنے ٹریک میں بہتا ہے، وہ اپنی روانی، اپنا بہاؤ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کون کون اس کے پانی سے سیراب ہوتا ہے، کون کون اس کے پانی سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ کھیت کھلیان، انسان، حیوان، چرند پرند، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کون کون سے موذی جانور، سانپ، بچھو، جنگلی درندے اور حشرات الارض اس کا پانی پیتے ہیں، اسے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کون کون اس کے پانی کو گدلا کرتا ہے، اسے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کبھی پلٹ کر وار نہیں کرتا۔ آئی ریپیٹ اٹ، وہ کبھی پلٹ کر وار نہیں کرتا، کبھی تانا زن نہیں ہوتا، کبھی احسان نہیں جتلاتا، بلکہ اپنی دھن، اپنی روانی میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہتا ہے، کہ اسے اپنی منزل کو پانا ہوتا ہے، اپنی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، اپنی منزل پر پہنچ کر اپنی منزل سے گلے مل کر اسے اس میں ضم ہونا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اعلیٰ ظرف انسان دنیا کی بھول بھلائیوں میں خود کو گم نہیں کرتا، وہ ذرا ذرا سی بات پہ ری ایکشن نہیں دیتا، بلکہ اس کی نظر اپنے مقصد حیات پہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے خالق حقیقی کو پانے، اسے راضی کرنے اور اسی سے ملنے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد گردانتا ہے، اور پھر اسی کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں، اسی کو حاصل کرنے کی سعی میں مصروف عمل نظر آتا ہے۔ خالق حقیقی کو پانے کا سب سے آسان نسخہ حقوق و فرائض کی احسن طریقے سے ادائیگی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق سے پیار، اس کے بندوں سے پیار، انسانیت کی بھلائی اور دکھی انسانیت کی خدمت کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے،
میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ڈیئر آڈینس، سندل اس کلہاڑی کو بھی خوشبودار کر دیتا ہے۔ آئی ریپیٹ اٹ، سندل اس کلہاڑی کو بھی خوشبودار کر دیتا ہے جس سے اس کو کاٹا جاتا ہے۔ پھول اس ہوا کو بھی معطر اور خوشبودار کر دیتے ہیں جو انہیں چھو کر گزرتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں انسان کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے کہ لوگوں کی طعن و تشنیع، دوسروں کے رویے کسی طرح بھی آپ کی طبع پہ اثر انداز نہیں ہونے چاہیے، بلکہ آپ اپنی اچھی فطرت، خوش خلقی، نرم کلامی اور نیک نیتی کے پھول بکھیرتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک دن وہی پھول گلستان بن کر آپ کا جیون ہمیشہ کے لیے مہکا دیں گے۔ انفیکٹ انسان کو نرم مٹی، ٹھنڈی ٹھنڈی ریت اور نرم گھاس کی مانند ہونا چاہیے جو اپنے اوپر چلنے والے ننگے پاؤں کو بھی فرحت، تازگی اور ٹھنڈک کا لطیف احساس بخشتی ہے، نہ کہ ان نوکیلے کانٹوں کی طرح کہ جن سے جتنا بھی بچ کر چلو وہ پھر بھی اپنی فطرت کے مطابق کسی نہ کسی طرح زخم اور چبھن کا احساس دے جاتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ نرم اور ترش رو انسان کا ہوتا ہے۔ آئی ریپیٹ اٹ، بالکل یہی معاملہ نرم اور ترش رو انسان کا ہوتا ہے۔ اثر یقیناً دونوں ہی چھوڑتے ہیں، مگر ایک خوبصورت اپنائیت، ٹھنڈک اور خوشگوار احساس کا، جبکہ دوسرا دکھ، تکلیف اور کبھی نہ ختم ہونے والی چبھن اور کسک کا۔ اس لیے انسان کو اعلیٰ ظرفی اپنا کر اپنے سے وابستہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا چاہیے، نہ کہ مشکل۔ ڈیئر آڈینس، انسان اشرف المخلوقات ہے اور کتا ایک حقیر سا جانور، مگر اس حقیر جانور میں چند ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ آج کے انسان میں آپ کو بہت کم ملیں گی، بہت کم دیکھنے کو ملیں گی۔ اسی لیے ہمارے اسلاف یعنی ہمارے بزرگوں نے، بزرگان دین نے ہمیں جو ہے یہ بتلایا ہے کہ ان میں یہ جو صفات، یہ جو خصوصیات ایک کتے میں پائی جاتی ہیں، کم سے کم ان کا انسان میں ہونا ضروری ہے۔ تو چلو ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلی خصلت ہے، کتے کی پہلی خصلت ہے وفاداری۔ کتے کی وفاداری ضرب المثل اور لاجواب ہے۔ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ مالک جھڑک بھی دے، مار بھی لے، وہ پھر دم ہلاتا ہوا مالک کے پاس آتا ہے۔ کیا انسان میں یہ وفاداری ہے؟ کیا انسان اپنے مالک حقیقی کا اتنا ہی وفادار ہے؟ دوسری خصلت، صبر اور شکر۔ مالک کے کھانے کے وقت کتا دور بیٹھ کر مالک کے روٹی ڈالنے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر مالک روٹی ڈالنا بھول بھی جائے تو خاموشی سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ آئی ریپیٹ دس تھنگ، اگر مالک روٹی ڈالنا بھول بھی جائے تو خاموشی سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ کتنا بھی بھوکا ہو، نہ مالک کے اوپر بھونکتا ہے، نہ مالک کے برتن میں منہ ڈالتا ہے، مگر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کیا انسان میں یہ صبر ہے؟ نمبر 1 اینڈ نمبر 2، کتے کو خواہ کتنی بھی کم اور قلیل مقدار میں روٹی ڈالی جائے وہ خوش ہو کر کھا لیتا ہے اور دم ہلاتا ہوا مالک کے پاس آتا ہے، مالک کے تلوے چاٹ کر اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے۔ کم کھانا دینے پر مالک کو چھوڑتا نہیں، مالک کے اوپر بھونکتا نہیں، بلکہ اپنے مالک کا شکر گزار ہوتا ہے۔ کیا انسان میں یہ شکر ہے؟ کیا انسان اپنے مالک کی تقسیم پہ راضی ہے؟ تیسری خصلت، قناعت پسندی۔ کتا قناعت پسند ہوتا ہے، اسے جو مل جائے کھا لیتا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ۔ وہ کم پر بھی قناعت کر لیتا ہے،
दूसरों की जगह पे कब्ज़ा नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता। क्या इंसान में ये कनात है? चौथी खसलत, फ़र्ज़ शनासी। कुत्ता अपने फ़र्ज़ से कभी गाफिल नहीं होता। वो भूखा रहकर भी अपना फ़र्ज़ अदा करता है, अपने मालिक की रखवाली करता है। क्या इंसान में ये फ़र्ज़ शनासी है? क्या इंसान में ये एहसास ज़िम्मेदारी है? डियर ऑडियंस, अक़वाल ज़री है, हिकमत और दानिश की बात जहाँ से भी मिले ले लो कि माला जितनी बार टूटती है मोती चुन लिए जाते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।